نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کل کی مجلس میں آپ نے شعبان سے متعلق چند باتیں سنی تھیں، اور اس میں سے ایک اہم بات آپ نے یہ سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ شعبان کی پہلی فضیلت ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت اور کثرت صیام کی حکمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ھذا شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جس سے اکثر لوگ کیا ہے، غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ، پس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان یرفع عملی، کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس وقت روزے سے ہوں، اس حال میں روزے سے ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کثرت صیام کی حکمت معلوم ہوتی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں کم سے کم 2 روزے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے کہ اس مہینے میں کم سے کم 2 روزے رکھ لینے چاہیے، جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ هل صمت من سرور هذا الشهر شیئا، کیا تم نے اس مہینے کے وسط میں کچھ روزے رکھے ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہو، اس شخص سے، اذا افطرت رمضان، جب تم رمضان کے روزے رکھنے سے فارغ ہو جاؤ، فصم یومن او یومین، تو تم یا تو ایک روزہ رکھ لینا یا 2 روزے رکھ لینا۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں کم از کم 2 روزے اس مہینے میں رکھنے چاہیے تاکہ ہم اگلے مہینے کے لیے عادی ہو جائیں۔ اسی طرح اب یہ 2 روزے ہمیں کب تک رکھنے ہیں، کس وقت تک رکھنے ہیں، کن ایام تک رکھنے ہیں، تو اس کی بھی حد بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حد یہ ہے کہ اذا بقی نصف من شعبان، جب شعبان کا آخری حصہ باقی رہ جائے، یعنی 16 کے بعد سے آخر تک، فلا تصوموا، تو روزہ نہ رکھو۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے شروع میں روزے نہیں رکھے، جنہوں نے شروع میں نفل روزے نہیں رکھے۔ اس حدیث سے کئی لوگ مستثنا ہیں، بری ہیں، یعنی وہ تو اس مہینے میں 16 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن جس شخص نے شعبان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، 15 شعبان تک ایک روزہ تک نہیں رکھا، تو اس کے لیے اب منع کر دیا کہ اب وہ نفل روزے نہیں رکھے گا۔ ہاں البتہ جو شخص شعبان میں روزے رکھ رہا ہے اور وہ پیر اور جمعرات کے روزوں کا عادی ہے، یا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ابھی قضا روزے باقی ہیں، ابھی اس کے قضا روزے پورے نہیں ہوئے، تو وہ شخص 15 شعبان کے بعد اپنے قضا شدہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے، وہ شخص 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کے استقبال کے لیے روزے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ نفل روزے 15 شعبان سے پہلے پہلے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 روزے رکھنا چاہتا ہے یا 2 سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ کن دنوں میں رکھے؟ اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، پیر اور جمعرات کو رکھے، یا پھر 13, 14, 15 کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر تو مہینے کے کچھ روزے رکھے تو چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو رکھے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ تو لہذا اگر 13, 14, 15 کا کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے شعبان میں رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر اس سے پہلے رکھنا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح علماء کی مستقل کمیٹی، جو سعودی عرب کے علماء کی مستقل کمیٹی ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایام بیض یعنی 13, 14, 15 کی تاریخ کے روزے رکھے۔ اگر ان کے علاوہ دنوں میں رکھ لے تو یہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان میں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو لہذا بعض لوگوں نے جو یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ 13, 14, 15 کا روزہ نہیں رکھ سکتے شعبان میں، تو یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ 13, 15, 14 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں شعبان میں، پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایک شخص نے 15 شعبان تک روزے نہیں رکھے،
کوئی نفل روزہ نہیں رکھا تو وہ پھر 15 شعبان کے بعد بھی نفل روزے نہ رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد ایسے شخص کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا جس نے شروع کے 15 شعبان میں ایک نفل روزہ بھی نہیں رکھا۔ تو یہ شعبان کے روزوں سے متعلق چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کل ہم 15ویں شب سے متعلق چند باتیں کریں گے کہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے اس کے سب سے پہلے اس کے ناموں سے متعلق بات کریں گے کہ احادیث میں اس رات کا کیا نام آیا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اور کیوں پکارا جاتا ہے، کس وجہ سے پکارا جاتا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔